جملہ بدل لیا. فرمایا حدیث مسلم حدیث صحیح بخاری میں کہ جس نے حسنین سے حسن اور حسین سے محبت کی فرمایا رسول نے اس نے خود بخود مجھ سے محبت کری. اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ سے وہ خود بخود اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا. بولیے اللہ اس سے محبت. تو حسین کی محبت اللہ کی محبت ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ حسین کی محبت واسطہ یا بالواسطہ اللہ کی محبت. حسین کا ذکر اللہ کا ذکر. حسین کا ذکر اللہ کا ذکر. تو اب ہم کس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں؟ کتنے ذکر ہیں جو اس میں شامل ہو گئے. پھر یہاں رحمتوں کی برسات اللہ کی نہیں ہوگی تو کائنات فرماتے ہیں اے میری اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، اے حسنین کریمین اور ان کی ماں حضرت فاطمہ سے محبت رکھنے والوں. جب بھی رسول اللہ جب حسن اور حسین پیدا ہو گئے تو جب بھی بات کرتے ہیں تو حسنین کی ماں فاطمہ بولتے. جب تک حسنین نہیں تھے اللہ کے رسول صرف فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے. جب حسن اور حسین ہو گئے تو جب بھی بات کرتے رسول اللہ حسنین کی ماں فاطمہ. حسن اور حسین بولنے اور بولنے میں بھی فرق ہے. حسن اور حسین کیا ہے؟ حسین بولیے اس طرح بولو کہ کربلا تک آپ کے ساتھ اور میرا حسین تو زندہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اور زندہ تو زندہ ہوتا ہے. جہاں چاہے آزاد جاتا نہیں، جہاں چاہے آتا نہیں. رسول اللہ نے دین کے لیے حسین کو زندہ رکھا، زندہ جاوید رکھا کہ حسین تیری ضرورت قیامت تک زمانے کو پڑتی رہے گی. جب بھی میری امت کمزور ہوگی اسے جوان مرد بنانے کے لیے حسین تیری ہمت اور بہادری چاہیے تو ذکر حسین تمہیں کرنا ہوگا. جوان مرد بننا ہے تو اپنے آپ کو حسین سے تمہیں جوڑنا ہوگا. تو جب بھی ضرورت ہوگی حسین زندہ ہے، یہاں ذکر حسین ہوگا. چاہے تو حسین خود آ جائے اس میں، چاہے تو حسین خود آ جائے یا چاہے تو مجلس کو اپنے سامنے کر لے. عشق رسول اہل بیت کی محبت سے معمور کر کے اٹھو. یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے یہ چھین نہیں پائے گی. اور یہ وہ نعمت ہے اللہ کی عزت کی قسم، یہی ہماری بخشش و شفاعت کرائے گی. وہی تمہارا ہوا کہ میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت رکھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے. بڑی خاص حدیث سے غور سے سنو اور اس بات کو یاد رکھو. اللہ توفیق دے تو دوسروں تک پہنچاؤ. اپنی باتیں سناتے ہو ادھر ادھر کی، شر کی، فساد کی، بھائیوں میں جدائی ڈالنے ہر بات سناتے ہو. ہمارے سنت و جماعت کی یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. نہیں سناتے تو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں سنتے. ڈرتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے. کیا ہے اہل بیت؟ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں ساری حدیث پوری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے گھر میں ایک ایک حدیث سنو غور سے اور یہ یاد رکھو کہ حسین کی عظمت کیا ہے. اگر سمجھ جاؤ گے پھر دنیا میں تم کسی کے محتاج نہیں رہو. ہر محتاجی سے نکل جاؤ. بے شک یہی تو ہے. میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے ان کی ماں فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سے ان کے والد شیر خدا مولائے کائنات سے جس نے محبت رکھی، جس نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، ہما وقت وہ آل رسول کی محبت میں غرق رہے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے. توجہ رہے پوری طرح. میں جس مقام پہ لا رہا ہوں توجہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بھی جوان، ایک بھی یہ آنے والا محبان اہل بیت،
ایک ہی حسین کا غلام میری بات کو سینے میں اتار کے جائے گا تو بس ہم سب کامیاب ہو گئے. صلہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا تاجدار کائنات اللہ کے رسول نے کہ جو ان سے محبت رکھنے والے بروز قیامت محشر کے روز جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، کوئی پل صراط سے گزرنے کے لیے ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تل رہا ہوگا، کوئی پیاس کے لیے تڑپ رہا ہوگا. غور سے سنو، سورج کی تمازت اتنی نیچے ہوگی کہ کوئی گرمی سے بل بلا رہا ہوگا. میدان محشر نفسا نفسی کا عالم، ماں اولاد کو بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، دوست دوست کو بھول جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے وقت میں فرمایا میرے آقا اللہ کے رسول نے کہ میدان محشر میں جب یہ ہوگا نفسی نفسی کا عالم، تو ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں رہوں گا، میرے ساتھ حسنین کریمین کے بابا مولائے کائنات رہیں گے، حسن اور حسین، اور میری آل اہل بیت رہے گی، اور میری محبت آل کی رکھنے والے، ان سے نسبت قائم کرنے والے، ان کا ذکر، ان کی عظمتوں کا چرچا کرنے والے، پوری زندگی ان کو اپنے آپ سے جوڑے رکھنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے، یہ حساب و کتاب میں نہیں ہوں گے. غور سے سنو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہی ہے، پھر پوچھو. حدیث کی کتابیں ہر ایک کے پاس موجود ہے، کچھ کا کچھ نہیں کہتے. سمجھ رہا؟ یہ نہ سمجھنا کہ بڑی دور کی مار رہے، نہیں، حق قرآن اور حدیث سنا رہے. ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت سے کیا ہے؟ ایک حدیث بیچ میں یہ بھی سنو، جو منافق ہے عمل کے ڈھیر ہے، اس کے پاس عمل کے انبار ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، علی اور فاطمہ حسن حسین کا ذکر آتا ہے چہرہ اتر جاتا. یہ کیا ہے؟ عمل کی بات کرو. یہ کیا ہے؟ عمل کی بات کرو، قرآن کی بات کرو. حضرت حسین جب ان کی زبان سے آتا ہے، امام حسین نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں گمراہی پھیل رہی ہے. یہ بولتے ہیں حضرت حسین، نہیں، امام حسین امت کا امام ہے، یہ میرا امام ہے. امام نہیں بولتے حضرت حسین. پہچانو، عمل ہے، بندگی ہے، سب چیزیں ہیں، مگر اہل بیت کی محبت سے دل خالی ہے. فرمایا حدیث صحیح میں کہ روز محشر اٹھیں گے تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ منافق ہے. بولیے، یہ منافق اہل بیت ہے. یہ جدھر جائیں گے عمل کے ڈھیر ہوں گے، وہی ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ منافق ہے. بولیے، یہ حدیث ہے جو میں سنا رہا، یہ منافق ہے. تو فرمایا میرے آقا نے کہ ایسے وقت میں میں اور میری اہل بیت کے لیے اللہ دسترخوان بچھائے گا، اور ساری محبت رکھنے والی اہل بیت سے قیامت تک جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑتے رہے حسن حسین سے، ان کی ماں فاطمہ الزہرا اور شیر خدا علی مرتضیٰ سے، ان ساروں کو لایا جائے گا، میری اہل بیت کے ساتھ میرے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا. میرے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، وہ سکون سے ہمارا اقسام کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، اور کوثر کے جام بھر بھر کے کوثر کے جام بھر کے پی رہے ہوں گے. اور جب روز محشر آئے گا، ادھر حساب و کتاب 50,000 برس کا دن چلتا رہے گا، اور اہل بیت کا ذکر کرنے والے، یہ آنے والے دور و نزدیک سے، یہ جمع ہونے والے، یہ پرواہ کیے بغیر موسم کی دھوپ کی، تمازت کی، گرمی کی، اپنے آپ کی پرواہ کیے بغیر زمین پہ آ کے بیٹھنے والوں، کل روز محشر ہوگا. بولیے، کل روز محشر ہوگا. نہ گھبراؤ، اللہ کی عزت کی قسم جہاں رسول ہوں گے وہاں ان کے ساتھ حسنین کریمین ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ اور ہم بھی اسی یقین نہیں ہے تو اڑ جائے مجلس سے. جسے یقین ہے وہ بیٹھے، کل قیامت میں ہم بھی میرے آقا حسین کے ساتھ ہوں گے. 1400 برس کے بعد ذکر یوں ہی نہیں کر رہے، یوں ہی نہیں سن رہے،
نہیں تھے, آپ کی سنگت اور صحبت میں بھی نہیں بیٹھے. کیوں اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے؟ اس لیے جوڑے رکھا ہے کہ ہم نے سن لیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. ہم نے سنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں حسین. میرے آقا نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت کا سردار ہے. جنت کے یہ وارثان جنت ہے, جنت کے مالک ہیں. جنت حسین کی بولیے, جنت حسین کے بابا علی مرتضیٰ کی, جنت حسین کے نانا میرے آقا محمد رسول اللہ. وارثان جنت ہیں یہ. میرے آقا نے فرمایا کہ حسن حسین نہیں, پوری اہل بیت وارثان جنت ہے. میرا پیر بولیے, پیروں کا پیر غوث اعظم یہ بھی وارثان جنت میں سے, یہ بھی جنت کا سرداروں میں سے ہوگا. یہ حق ہے جو میں سنا رہا ہوں. رسول اللہ کی سنت کیا ہے بولیے؟ 2 رکعت نماز فجر کی آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ رسول اللہ کی سنت نہیں. اذان کوئی ذری سی غلطی ہو جائے موسم کو اتار لیتے ہیں, ایسا نہیں دیتے. کیوں؟ رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہو؟ روزے میں ذری سی غلطی ہو جائے, افطار بوقت غروب آفتاب 8 بجے رات تک اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں, روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. بولیے, یہ ساری سنتیں ہیں نا, اس کو اپنانا ہے ہمیں اور اس پہ اتباع بھی کرنا ہے. تو یہ بھی سنت ہے. کیا ہے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سنا ہے کہ ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نواسط کو. یہ سنت ہے کہ نہیں ہے یار؟ اب اس سے پہلے میں تمہیں پوری طرح بات سمجھا. حرم میں خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. انہیں معلوم ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ مولا میری مزدوری کو قبول فرما اور تیرا نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ میری آل میں میری اولاد میں دے پیدا کر, اور نبوت کا خاتم بھی میری اولاد میں ہو اور امامت بھی میری اولاد میں. جب آپ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ نے اس پتھر سے کہا کہ تو نرم ہو جا. کہا کہ اس میرے خلیل کے قدموں کو لے لے. پتھر نرم ہوا, حضرت ابراہیم کے قدموں کو لے لیا. پوری زندگی پتھروں پہ گزری ابراہیم علیہ السلام کی. دن رات پہاڑوں پہ چلتے, پتھروں پہ چلتے, کسی پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان نہیں رہے. اسی پتھر نے قدموں کے نشان لیے. کیوں لیے؟ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے کچھ خاص دعا کی گئی تھی. اور جب پتھر پہ قدموں کے نشان آ گئے تو کہا کہ اس کو کعبے کے سامنے رکھو. اور قرآن میں اللہ نے آیت ڈال دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی کے خبردار, یہ ابراہیم کے قدموں کے جو نشان ہے اپنا مصلی بناؤ. قبلہ گاہ اپنی نماز کا سجدے گاہ کا قبلہ بناؤ. جہاں مقام ابراہیم ہے وہ نماز پڑھو. پتھر پر کیا ہے, کیوں مصلی بناؤ؟ حدیث میں ہوتا تو تم ضعیف سمجھ کے ادھر ادھر کے سمجھ کے کہیں رد نہ کر دیتے. جانتا ہے مولا کہ وقت گزرتا قیامت کے قریب آئیں گے, ان کو نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, اعمال ہوں گے, مگر سینوں سے آل رسول کی اور میرے محبوب کی محبت نکال نہیں جائے گی. ایسا وقت آئے گا تو اس لیے اس نے قرآن میں ڈال دیا کہ خبردار اس پتھر کو اپنا مصلی بناؤ. کیا اس پتھر پر کہا کہ میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہے. ہمت آج اس پتھر کو نکال دیں. کہ ہم پتھر کو پوجنے والے, پتھروں کی بت پرستی کرنے والے, جب اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا سارے پتھروں کو نکال کے پھینک دیا. کعبے سے سارے بت ہٹا دیے سوائے اس ایک پتھر کے. توحید پرستوں ایک پتھر کو تم نے کیوں رکھا؟ کہا کہ اس نے فرمایا ہے کہ اس کو مصلی بناؤ. اس کو 4000 برس گزر گئے, 4000 برس سے آج تک اس پتھر کو مصلی کا بنایا جا رہا. مجال نہیں ہے کہ کوئی حکومت ایسی آئے جو اس پتھر کو نکال دے. معلوم ہے
پتہ نہیں